السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفح نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے صدر محترم استاذ گرامی جناب اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، مہمان مکرم مولانا عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ، عزیز دوست حافظ جمیل صاحب، دیگر ذمہ داران جمعیت، میرے بزرگوں، بھائیوں اور دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے، بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بھاری چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اس کے رحم و کرم اور انتہائی احسان کا حصہ ہے کہ اس نے سب سے قیمتی چیز کو سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ آسان بنا کر لوگوں تک پہنچایا۔ دنیا میں جس چیز کی سب سے زیادہ، یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے اسے مہنگا بنا دیتے ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ بندوں کی ضرورت بحیثیت رب جو مہیا کرتا ہے، جو جتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہے اس کو اتنا سستا، اتنا عام اور اس کو اتنا زیادہ فروغ دیتا ہے۔ ہوا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جسمانی مادی زندگی کے چلانے کے لیے، کتنی عام ہے، کوئی اس کو اسٹور کر کے ذخیرہ کر کے نہیں رکھ پاتا کہ اس کا سودا کرے، بیچے، خریدے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز کو سب سے ہلکے اور آسان انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور اپنی کتابوں اور شریعت کو نازل کر کے۔ اہدنا الصراط المستقیم بندے کا سوال خود اللہ نے سکھایا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو، کیونکہ آپ کو ہم کو اس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ زندگی کی راہوں میں اللہ کی ہدایت میسر جسے آ جائے، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، چاہے وہ جھوپڑے میں رہتا ہو، اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو دنیا کی ساری نعمتیں بظاہر پا رہا ہے لیکن ہدایت سے محروم ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور دوسرے بہت سارے سلف نے یہ سبق اپنی زندگیوں سے دیا کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، گھر چھوٹ جائے چھوٹے، رشتہ دار چھوٹ جائیں چھوٹے، وطن چھوٹے چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں، جان دینی پڑے اس کی بھی بازی لگا دی جائے، بچائیں گے عقیدہ اور ایمان، ہدایت کو۔ اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہدایت و پیغام کو لوگوں تک مفت پہنچاتے تھے۔ جو سب سے قیمتی چیز ہے اسے مفت پہنچاتے تھے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، انبیاء کرام کی دعوت میں آپ قرآن مجید میں بار بار پڑھیں کہ انبیاء دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اس دعوت کا تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اللہ پر ہے، وہ معاوضہ دے گا، میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے مہنگی، سب سے اہم نعمت عام کرتا ہے، اور لوگ اس کی اتنی ہی زیادہ ناقدری کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہمارے ہڈکو کے برادران کے تعاون سے جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں نے منعقد کیا، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو جاری رکھنے کی، جو اللہ کی، ہم نے کوئی احسان اور نیکی نہیں کی، اللہ کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے کہ اس کام کے لیے ہمیں چنا اور یہ موقع دیا کہ انتہائی قیمتی چیز کو لوگوں میں مفت تقسیم کریں۔ اللہ کا طریقہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور میں دعا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ حالانکہ میرے شاگرد ہیں، اور عبدالواحد بھائی رحمہ اللہ جو لاک ڈاؤن کے پہلے حصے میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے، میں ذاتی طور سے، وہ میرے بڑے بھائی سے کم نہیں تھے، ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔
کفر اور شرک کے گھرانے سے آئے تھے، جین مذہب سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ عبدالحمید اس وقت 1.5 مہینے کی عمر میں تھے۔ میاں بیوی نے نظر مانی، اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اپنے بچے کو دین کی خدمت میں لگائیں گے۔ جامعہ محمدیہ میں ڈالا، اردو نہیں آتی تھی، ایسے بچوں کا داخلہ نہیں ہوتا جنہیں اردو نہیں ہوتی، میں وہاں استاذ تھا۔ ان کا داخلہ ہوا اندور سے مالیگاؤں کے راستے میں، ان کو اردو میں اپنا نام لکھنا سکھایا گیا راستے میں، اس بنیاد پر داخلہ ہوا، سنبھالا گیا۔ انہوں نے محنت کی، جذبہ تھا، ابھی آپ نے جذبے کی بات سنی، اللہ برکت دیتا ہے۔ جامعہ محمدیہ سے فراغت کے بعد دعوت کے کام میں لگے، مدینہ گئے، وہاں داخلہ ہوا۔ مدینہ میں ان کو موقع مل رہا تھا کہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ عبدالواحد بھائی مجھے لے کے گئے عمرے کے لیے، وہاں کچھ میرے شاگردوں نے کہا کہ عبدالحمید کو سمجھائیے، اسے موقع مل رہا ہے، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بچے کو موقع مل رہا ہے، یہاں سالہ سال مدینہ میں گزار سکتا ہے، اچھا خاصا مکافہ ملے گا، دنیاوی اعتبار سے ترقی کے مواقع ملیں گے، پھر یہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے میں نے ان سے پہلے سوال کیا مدینہ ہی میں، کیا وجہ ہے آپ نہیں بول رہے؟ انہوں نے جو اس کی وجوہات بیان کی، اس میں سر فہرست یہ وجہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ یہاں جو بہت اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں وہ عوامی سطح پر دعوت کا کام عموماً نہیں کر پاتے، ایسے علمی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جو جس کا فیض لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ اور میں چاہتا ہوں، میرے والدین کی خواہش یہ تھی کہ میں لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں، اس لیے مجھے یہ منظور نہیں، گوارا نہیں کہ میں اب مزید میری شادی ہو چکی والدین پر بوجھ بنوں اور یہاں اعلیٰ ڈگری کے نام پر دعوت کے کام سے کٹا رہوں۔ لہذا دعوت کے کام پر آئے، اور ابھی آپ نے سنا کہ وقت میں برکت، یہ میرے شاگرد ہیں لیکن بعض چیزوں میں انہیں سامنے رکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے بہت پیچھے ہیں۔ ان کا پورا گھرانہ، میں نے کہا ہمارے لیے سبق ہے۔ دین اسلام کی حقیقی قدر وہ جانتا ہے جس نے قربانیاں دے کر اسے حاصل کیا ہے۔ ان کے والد اسی قبیلے سے تھے، اور آج بھی ان کے خاندان اور رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان سے ان کا مقابلہ اور دعوتی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس تناظر میں آج جو انہوں نے خطاب کیا، اس میں میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا موضوع، کوئی دوسرا پہلو پیش کر کے آپ کے سننے والوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کیا جائے، گھمایا جائے، کہ اتنی قیمتی باتیں کچھ دیر بلکہ مسلسل آدمی کے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا، بہت قیمتی خطاب۔ میں نے پہلے جو تمہید بتائی، سب سے مہنگی، سب سے قیمتی نعمت، ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں واقعات تو سنے ہیں، یہ دروس و اسباب، یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا، اگر خلاصے میں بتائیں تو وہ سیکھا، آپ اس طریقے سے غور کیجئے کہ دنیا میں کتنے مذہب ہیں آج، کتنے مذہب ہیں، کتنے مسلک ہیں، کتنے طریقے پائے جاتے ہیں ادیان و مذاہب کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی، پسندیدہ دین و مذہب کون سا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کورسز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے، جائیں، بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، یہ گھنٹے کی فیس لگتی ہے، 1 گھنٹے کا 50,000، 30,000، 20,000، 1 گھنٹے کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ ایک مسلمان اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اسباق اور دروس جو ابھی پیش کیے گئے، اور اس سے متعلقہ اور بھی بہت سارے امور، اور اس کا مکمل نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جو توحید کو اختیار کرنے کی ملت ابراہیمی کی سب سے زیادہ واضح مکمل شخصیت، خاتم النبیین کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل کہا گیا، سب سے اعلیٰ درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ انبیاء میں رسولوں کا درجہ اونچا، رسولوں میں اولو العزم رسولوں کا جو 5 ہیں، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد علیہ السلام، ان میں 2 خلیل کا درجہ سب سے اونچا، دونوں خلیل میں خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا، اس لیے کہ توحید کی سب سے زیادہ مکمل تصویر عملی ہمارے سامنے جو پیش کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے سیکھا کہ زندگی کا سلیقہ طریقہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید۔ انہوں نے بتایا کہ توحید جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جو اس زندگی کے پیدا کرنے کا، جن و انس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، جنت و جہنم کے بنانے کا مقصد ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی مرکزی پہلو ہے، نقطہ ہے، آغاز دعوت یہی ہے، انجام دعوت یہی ہے، جس کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا اگر توحید نہیں ہے، جس کے بغیر کوئی عمل ہمارا قبول ہو ہی نہیں سکتا، جو ابھی آپ نے سنا۔ اگر توحید نہیں ہے، سجدے میں زندگی گزار دیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے، نبی سے کہا کہ آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور توحید کے ساتھ بتایا کہ اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کیسے توحید کا، ایک توحید کو آپ اور ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کوئی ایک آدمی یہ بولے گا کہ میں توحید کو نہیں مانتا؟ اب یہاں تو ماشاءاللہ دین کو سننے جاننے والے ہیں، کوئی جاہل سے جاہل انسان آدمی کو بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ کو آپ نہیں مانتے کیا، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم، شرائط نہیں معلوم، اس کے تقاضے نہیں معلوم۔ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مانا تو کیسے ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ زندگی کا سلیقہ سکھایا، انبیاء سکھا رہے ہیں۔ اگر یہ کورس آپ کر لیں تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کوئی بڑا سے بڑا استاد آ جائے، آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہوگی، اسے آپ کو سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ معلم کائنات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، قرآن کا صرف ایک مقام جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ زندگی کا سلیقہ اور طریقہ بتایا، اور یہ بتایا کہ آپ ایک انسان کیا چاہتا ہے، ہم اور آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں اگر مومن ہیں؟ دنیا کی کامیابی، سعادت اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب اور اس کے ہر قسم کے عذاب سے بچ جائے، یہی تو چاہتے ہیں، یہی معراج ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ دنیا میں عزت سے زندگی گزار لیں سعادت کے ساتھ، اور برزخ و آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کے انعام کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، تو بتایا یہ قرآن پر عمل کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے لیے نمونہ بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، جو آپ نے ابھی آیت اور اس کا ترجمہ مفہوم سنا، یہ ملت ابراہیمی، اس کو حکم دیا گیا۔ ہم کو اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کیا تعلیم دی؟ کہ ہر صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ پڑھے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ صبح اور شام کے اذکار میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، غالباً حسن درجے کی، کہ ہم نے صبح کی کلمہ اخلاص پر، کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ، کلمۃ اللہ وعلی دین نبینا محمد، اور اپنے نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صبح کی، ہر روز دین ایمان ہمارا تازہ ہو رہا ہے، وعلی ملت ابینا، اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، دین پر، حنیف مسلمہ، جو حنیف اور مسلم تھے، حنیف توحید کو اختیار کرنے والے، اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کے تعلقات سے کٹ جانے والے، حق کو اختیار کر کے ہر باطل کو چھوڑ دینے والے، نیکی کا راستہ اختیار کر کے ہر گناہ کے راستے سے ہٹ جانے والے۔ حنیف کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے۔ آج ابھی آپ سن رہے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کا حکم ہوا تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قربانی کے بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں، قیمتی جانور خرید کر۔ وہ جانور، وہ گوشت، آج جمعہ کے خطبے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ابھی اپنے آیت سنی، کتنا جذبہ ہے ہمارے یہاں۔ قربانی کے سلسلے میں حابیل قابیل کے واقعے میں اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو قربانیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، جو مظاہرے کر رہے ہیں، کتنا تقویٰ ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، اللہ کے راستے میں ان پیسوں سے جانور خریدے جا رہے ہیں جو سود سے حاصل کیے گئے، جو حرام طریقے سے حاصل کیے گئے۔ تو آپ کی گاڑی کمائی کو آپ ناجائز طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، کہیں کما رہے ہیں غلط، کہیں خرچ کر رہے ہیں غلط، نشے اور ناجائز چیزوں میں اپنے پیسے لگا رہے ہیں۔ تو اب بتائیے تقویٰ ہے ہی نہیں تو اللہ قبول کرے گا کیا؟ خیر، بات پھر سے پھیلنے لگی، میں سمیٹوں بات کہ زندگی کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے، اللہ نے بار بار بلا وجہ پیش نہیں کیا۔
اور میں قرآن میں سورہ بقرہ کا ایک مقام پڑھ رہا ہوں. قرآن میں جہاں جہاں جو مضمون ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، جامع ہے، اپنے اندر گہرائیاں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خلاصہ اور نتیجہ دونوں سمٹا ہوا ہے. میں صرف اسے پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹوں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابھی میں نے تمہید میں کیا سب سے قیمتی چیز انبیاء پیش کرتے تھے. ابھی جو خطاب مولانا عبدالحمید صاحب نے کیا، سب سے قیمتی باتیں ہیں توحید کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی سب سے قیمتی باتیں. ہم اس کی قدر جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو قرآن کی آیت کا اعلان سنیے. ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنے والا، اس سے اعراض کرنے والا، اس پر توجہ نہ دینے والا، جو بھی ترجمہ کرے، ابھی کہہ رہے تھے اگنور کرنے والا. آپ ملت ابراہیمی بہت سنا ہے واقعہ، بہت سے لوگ واقعات، ہمارے ہاں علم کی کمی اور جہالت کے باوجود لوگوں کے اندر علامائیت کا ایک کیا کہتے ہیں خبط ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. ہم پڑھیں گے سلف میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، امام بخاری اور ان کے اساتذہ، ایسے اساتذہ کہ کہتے تھے کہ اگر ایک حدیث ہمیں کوئی ایسی سنا دے جو ہم نہیں جانتے تو ایک حدیث کے بدلے 1 دینار انعام دوں گا، اور کوئی سنا نہیں پاتا تھا. لیکن اگر کوئی حدیث سنانے لگتا تھا تو مجلس میں بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کی بات ہے، بغیر فائدے کے نہیں رہے گی. ہمارے یہاں وہ شوق بھی نہیں ہے. ایک عالم دین اپنا وقت، اپنا ٹائم نکال کے آتا ہے. ہمارے پاس سننے کا نہیں، وہاں مہینے مہینے کا سفر ایک حدیث کے سننے کے لیے ہوتا ہے. یہاں علماء آ کر سنانا چاہتے ہیں، ہماری قدر نہیں. سب سے قیمتی چیز جو میں نے شروع میں کہا، انبیاء دے رہے ہیں، علماء بانٹ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی قدر فری میں مل رہی ہے نا. گناہ کی چیزیں خرید رہے ہیں، نشہ خرید رہے ہیں، موبائل خرید رہے ہیں، گندی فلمیں خرید رہے ہیں، جو ہمیں گمراہ، جو ہمیں عذاب اور ہلاکت میں لے جانے والی چیزیں ہیں وہ خرید رہے ہیں پیسہ لگا کر. اور جو مفت میں ہدایت زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ، اللہ کی سب سے قیمتی نعمت مل رہی ہے، علماء کے مجلسوں میں بیٹھ کر علماء سے استفادہ، اس کی ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم کی ملت سے تو، ابراہیم کے دین سے تو وہی بے رغبتی برتے گا، کٹے گا، ہٹے گا جو بے وقوف ہے. قرآن کہہ رہا ہے سفیہ نفسہ، جس کا نفس صفاحت کا شکار ہے، جہالت و بے وقوفی. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کی ملت کو توجہ نہ دینا بے وقوفی ہے. اس کا مطلب توجہ دینا عقل مندی ہے. اور ہم جو تقریر سن رہے تھے اسی عقل مندی کی بات کو سمجھ رہے تھے، دل نشی مؤثر انداز میں. اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر دے. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم عبدالواحد بھائی رحمہ اللہ کو بھی اس کا اجر کا حصے دار بنائے. ان کے اس عمل کو، اس صدقے کو اللہ قبول فرمائے، ان کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری ابراہیم کی ملت سے اعراض وہی کرے گا جو بے وقوف ہے. مطلب توحید اور توحید کے تقاضوں سے ہٹنے والے بے وقوف ہیں، پاگل ہے. دنیا میں اب ہم نے پیمانہ بنا لیا، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس چالاکی نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے. مولویوں کو اور دیندار لوگوں کو، نیک لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھولے بھالے ہیں، بے وقوف ہیں. چالاک کون ہے؟ جو سیاست جانتا ہے، اتھل پتھل، جو جھوٹ بولنا جانتا ہے، دھوکہ دینا جانتا ہے، جھوٹ اور دھوکے سے لوگوں اپنا ایمان بیچ کر جو ہے وہ عہدہ اور منصب حاصل کر لے ہوئے، الیکشن جیت لے ہوئے، وہ چالاک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے وقوف ہے. چالاک وہ ہے جو حضرت ابراہیم کی ملت کو اختیار کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ پر چلتا ہے. دنیا اسے بے وقوف جانے، اللہ کے نزدیک وہ عقل مند ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم کی ملت سے ہٹتا، اعراض کرتا تو وہی ہے جو نیرا بے وقوف ہے. اب وہ ابراہیم کیسے تھے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے انہیں دنیا میں بھی برگزیدہ بنا لیا، چن لیا. ابراہیم دنیا میں چنندہ لوگوں میں سے ہیں. مقام ابھی آپ نے سنا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیوں چنا دنیا میں؟ جو حکم دیا گیا، جب حکم دیا گیا قبول کیا، امتحان میں پورے ہوئے، ہر ایگزام میں پورے اترے. تب اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. امامت، بلندی، بڑائی کب ملتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں خدمات انجام دیتے ہوئے آپ قربانیاں دیتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تب آپ کو مقام ملتا ہے.
دنیا میں کسی بھی نیک صالح انبیاء کے بعد بھی آپ دیکھیں صحابہ کو، جس کا جتنا اونچا مقام دیکھیں گے اتنی زیادہ امتحان کی زندگی دیکھیں گے۔ اس سے یہ سبق ملا جو ابھی آپ نے سنا کہ بلند مقام اور کامیابی کے حصول کے لیے، رفع درجات کے لیے، درجات اتنے ہی بلند ہوتے ہیں جتنے اللہ کے جناب میں امتحان دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھی ہم نے انہیں چن لیا۔ یہ پوری دنیا کے نمونے دیکھیے کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، لیکن مقام کیسا؟ ہاں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی یہ صالحین میں سے ہیں۔ آخرت میں جو صالح ہو تو پھر اس کا کیا کہنا، وہ تو کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھی کامیاب۔ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے حسنات، اچھائیاں ہیں، اور آخرت میں بھی۔ آج ہم دنیا کی کوئی بھی بھلائی چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہہ رہی ہے کہ بھلائیاں ملت ابراہیمی کی پیروی میں، کوئی کامیابی، کوئی عزت، کوئی منصب، اور مصیبتوں، پریشانیوں، ذلتوں، رسوائیوں سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، کورونا کی وبا ہو یا فلاں اور فلاں بیماری ہو، اگر اس سے حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ کی قربت اختیار کریں، اور اللہ کی مشیت ہوگی تو ان کو بھی ذریعہ بنا کر اگر ہم اس میں مر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفع درجات کا ذریعہ، نیکی کا ذریعہ بنا دے، اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ خیر، تو دنیا کی بھلائیاں ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ دنیا میں بھی ان کو ہم نے چن لیا؟ کیونکہ ان کا مقام، ان کا ایمان، ان کی توحید، ان کی زندگی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام کی حامل بننے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کو بھی دنیا میں اگر اللہ کا برگزیدہ اور مقرب بندہ بننا ہے تو ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ یہ پہلا مسئلہ حل، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہے۔ یہ دوسرا اور اہم ترین مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ، آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ایک مومن کی اس سے بڑی خواہش کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ یہ بتایا، آگے یہ انجام بتایا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اچھا انجام کہاں سے ملتا ہے۔ آگے کی آیت کا ٹکڑا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلام لے آ، یعنی فرما بردار بن جا۔ ترجمہ میں نے اس کا کیا جب، مولانا محمد جوناگڑھی کے ترجمے میں جب کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیں، جب کبھی، تو اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے بات۔ جب بھی یا جب کبھی اللہ نے کہا اسلم، میری فرما برداری کر، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی کہا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں، اس کا فرما بردار بنتا ہوں۔ ابھی آپ نے زندگی سنی ان کی، گھر سے شروعات کی، معمار کعبہ بن گئے، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، بیوی بچے کو جو ہے جس جگہ چھوڑا تھا اللہ نے آباد کر دیا، مسلمانوں کا پوری دنیا کے لیے قبلہ بنا دیا۔ آپ کی وفات کے بعد اب کوئی نبی، کوئی کتاب آپ کی نسل سے باہر نہیں آئی، امامت دیا آپ نے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، قرآن نے کہا ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو متعین کر دیا اللہ نے۔ اب کوئی نبی آپ کی نسل کے باہر نہیں آیا، کہ کتاب نازل ہوئی تو آپ کی نسل میں آئی۔ کیوں یہ مقام ملا سیدنا ابراہیم کو؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی رب نے کہا، اس کے پروردگار نے کہا کہ اسلام لے آؤ۔ آج ہم تقریریں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو، بھائی کو، محلے والوں کو سمجھاؤ کہ نشہ چھوڑ دیں، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی فلاں گولی کھا رہا ہے، تقریر کر لیں لمبی لمبی، جنت جہنم کا تذکرہ کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق پڑھانے کے لیے آپ ان کو چاہتے ہیں تو بچوں کی تربیت، ابھی بات سن رہے تھے نا کہ بچوں کی تربیت، تو بچوں کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، بزرگوں اور صالحین کے واقعات کو ان کو بچپن میں سنائیں۔ بچپن میں آپ تربیت کرتے نہیں ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد کہتے ہو کہ نافرمان ہے۔ تو آپ نے سکھایا کیا؟ آپ نے خود دین سیکھا کیا؟ توحید جانی کیا؟ جب آپ نے خود نہیں سیکھا تو الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ آپ جیسے بے دین ہیں، جاہل ہیں، آپ کا بچہ عالم تھوڑی بن جائے گا، اس کے لیے آپ کو محنت خود کرنی پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی۔ ابھی آپ نے سنا کہ علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑنا پڑے گا، اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی کہ موبائل کو کتنا وقت دے رہا ہے، مسجد میں کتنا ٹائم دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بچے کو مسجد ساتھ لے کے جاؤ۔ آپ خود مسجد نہیں جاتے تو بچے کو کیا لے جائیں گے؟ تربیت کیسے کریں گے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کہ ساری کامیابیاں، ساری جو اللہ نے اعلیٰ نام دیا، ابھی آپ نے سنا کہ حنیف کہا، خلیل کہا، منیب کہا، اوا کہا،
یہ ان کے اوصاف اور ان کے جو ہے اخلاق و کردار اور زندگی کے مختلف پہلو پیش کرنے والے نام ہیں، اور ان کے مقام بلند کو بھی بتانے والی صفات ہیں۔ یہ مقام بلند کہاں کیسے ملا؟ یہ ایک جملہ یہاں دیکھیں اس آیت میں، اذ قال اللہ ربہ اسلم، جب بھی اللہ نے کہا اسلام لاؤ، یعنی فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی بات مانو، تب مان لیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ مانو تو کہیں ہمارے باپ دادا آڑے آتے ہیں، کہیں ہمارا مسلک آڑے آتا ہے، کہیں ہماری خواہشات نفس کے دل نہیں مانتا، کہیں فلاں اور فلاں، کہیں رواج رسم و رواج، شادی بیاہ میں رسم و رواج حدیث رسول سے زیادہ مقدم ہے، باپ دادا کا پرمپرا اور جو روایات ہیں وہ ہمارے نزدیک دین کی تعلیمات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ دین پر عمل کریں گے تو لوگ ٹوکیں گے، بولیں گے، لوگوں کا سننا گوارا نہیں ہے، لیکن اگر ہم دین کی مخالفت کرتے ہیں اللہ پکڑ کرے گا، یہ گوارا ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہے سماج معاشرے دین کے نام پر، روایت کے نام پر، اور جب ان چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں تو ملت ابراہیمی کو فنا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب دین آ گیا، دلیل آ گئی، علم آ گئی تو اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ باپ دادا کے طریقے کو ماننا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے طریقے پہ ہوتے۔ اکثریت کی بات اگر ماننا صحیح ہوتی کہ جو زیادہ تعداد والے ہیں ان کی بات صحیح ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام قوم میں اکیلے تھے، کیا ان کی بات صحیح تھی؟ جب ان کی صحیح تھی تو معلوم ہوا کہ اقلیت اکثریت تعداد کی بنیاد پر کسی بات کے صحیح غلط ہونے کا انحصار نہیں ہے، معلوم ہوا کہ دلیل کی بنیاد پر، جیسا کہ ابراہیم نے کہا میرے پاس علم ہے، میرے پاس دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر کسی کی بات کو مانا یا ٹھکرایا جائے گا۔ بات تھوڑی طویل ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ عبدالحمید کا مدنی حفظہ اللہ کا خطاب جو ہے وہ کفایت کرتا ہے۔ اس خطاب کو سنبھالیے، محفوظ رکھیے، بہت قیمتی باتیں ہیں، انتہائی قیمتی باتیں، اس کے بدل میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ قیمتی خطاب انہوں نے دیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اہل خانہ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے، خاص طور سے ان کے مرحوم والد عبدالواحد بھائی رحمہ اللہ کے لیے اجر اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور یہ ان کا سلسلہ دعوت و تبلیغ کا جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ مزید اخلاص اور توفیق سے نوازے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور دعوت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے اور رکاوٹوں سے محفوظ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں فتنے اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کا، اس بامقصد پروگرام کا اہتمام کرنے والے جو اس علاقے کے ہمارے نوجوان ہیں اور جو افراد ہیں، میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران ہیں، ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ، پھر اس کے بعد ان حضرات کا شکریہ، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اجر جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کہ ان کاموں میں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہو، اسی سے برکت ملے گی۔ یہ ملت ابراہیمی کا سب سے اہم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کا جذبہ دیکھتا ہے۔ پروردگار ہمارے جذبات کو، عقیدے کو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ملت کا پیروکار بنائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار امتی بنائے، اور پھر ان اعمال اور ان وفاداریوں کے ذریعے سے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں کامیابی اور سعادت سے نوازے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچا کر پروردگار ہمیں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔